السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی گھڑیوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، ایک عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا گزر رہا ہے، آخری عشرہ آنے والا ہے عن قریب۔ تو اس میں ایک اہم عبادت سر انجام دی جاتی ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہماری بہنیں اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہو اور اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، کم از کم شعور کی عمر کو پہنچ گیا ہو، عاقل ہو، اور اگر عورت ہے تو اپنے جو اس کا سرپرست ہے، محرم ہے، اور اگر خامن وغیرہ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہ بیٹھے، اور اس کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہوگا۔ اس کے لیے الگ سے جگہ ہونی چاہیے، انتظام ہونا چاہیے، اور شریعت کی ساری پابندیوں کو سامنے رکھ کر وہ بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آیا کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ اعتکاف میں بہت ساری غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اعتکاف کے منافی امور انہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو جو بھی ہمارے بہن بھائی اعتکاف کریں انہیں چاہیے کہ ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے پہلی غلطی کیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے دن کو کثرت کے ساتھ سوتے ہیں اور رات کو یعنی بس ایسے جاگتے رہتے ہیں اور اپنا وقت عبادت کے اندر نہیں گزارتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس رات گزارنا ہے، دن گزارنا ہے مسجد میں، تو رات ہم نے جاگ کے گزار لی ہے اور بس دن کو سو کے گزارنا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے آپ اعتکاف میں گزارتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آپ اپنی کمر عبادت میں کس لیتے تھے پہلے سے بھی زیادہ، اور ساری 10 راتیں جاگ کے گزارتے تھے، اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو اور عبادت کرو، یہ آخری عشرہ ہے، تو اس لیے اس کو ان راتوں کو عبادت کے اندر گزارنا چاہیے۔ دوسری غلطی جو معتکفین کرتے ہیں اعتکاف کرنے والے، وہ مسجد سے کثرت کے ساتھ نکلنا ہے، یعنی چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے بھی وہ مسجد سے نکل جاتے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اور یعنی کوئی فون آ گیا تو باہر جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ معتکف جو ہے اعتکاف والا مسجد سے صرف اور صرف کسی ضروری حاجت کی وجہ سے نکل سکتا ہے، جیسے باتھ روم وغیرہ مسجد میں نہیں ہے، اسے قضائے حاجت کرنا ہے تو باہر جا سکتا ہے، اسپتال جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اس طرح کی بڑی مجبوری کے بغیر مسجد سے نکلنا جائز نہیں، حتیٰ کہ یہ اشارہ حدیث میں ملتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا وہ کسی کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا اگر جنازہ کہیں باہر ہو، اور اسے اگر پتہ چلے کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ اتنا حکم ہے مسجد کے اندر ٹھہرنے کا، لیکن یہ بار بار مسجد سے نکلنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تیسری غلطی جو معتکفین کرتے ہیں اعتکاف کرنے والے، وہ موبائل کا آج کل کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کالے کر رہے ہیں، اور خود بھی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، جو دوسرے لوگ ساتھ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ اپنا اکثر وقت اعتکاف کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تلاوت قرآن میں، ذکر اذکار میں، نفل نوافل میں، استغفار میں، درود شریف پڑھنے میں گزارنا چاہیے، اور اگر خود کچھ جانتے ہو تو دوسروں کو دین بتانے میں بے وقت گزارنا چاہیے اعتکاف کا کچھ نہ کچھ۔ چوتھی چیز جو اعتکاف والے غلطی کرتے ہیں وہ کثرت زیارت ہے، یعنی ان کو ملنے کے لیے دوست آ رہے ہیں، احباب آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے، گھر سے
بچے آ رہے ہیں ان کے ساتھ مشغول ہوا ہے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عبادت کا یہ وقت ہے، عبادت کے اندر گزارنا چاہیے۔ پانچویں چیز جو دیکھی کہ جو غلطی اعتکاف کرنے والوں میں، وہ یعنی فضول کلام ہے۔ وہ ایسے باتیں کیے جا رہے ہیں، ایسے باتیں کیے جا رہے ہیں جیسے وہ اعتکاف بیٹھے نہیں ہیں۔ یعنی اعتکاف سے پہلے والی حالت جب وہ اعتکاف میں نہیں تھے اور اب اعتکاف میں ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نظر آتا ہی نہیں ہے۔ جیسے دوسرے لوگ گپے مار رہے ہیں ایسے یہ بھی گپے مار رہے ہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اعتکاف بیٹھا ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور ویسے بھی ایسے ہی فضول کلام کرتے رہنا وہ تو اعتکاف کے علاوہ بھی اچھا نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی ہم زبان سے لفظ نکالتے ہیں، جو بات نکالتے ہیں، اس پہ فرشتے مقرر ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ قیامت والے دن سب کچھ سامنے آنے والا ہے۔ تو فضول کلام سے بہتر ہے کہ خاموش رہ جائیں۔ پھر ویسے تو تلاوت، ذکر، اذکار، ان چیزوں میں وقت گزارنا چاہیے، لیکن فضول کلام سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ ساتویں چیز وہ بالکل اس کے اپوزٹ نظر آتی ہے۔ بعض معتکفین وہ ہیں جو بالکل کوئی بات کرتے ہی نہیں، یعنی ان سے کوئی ضرورت کی بات بھی پوچھی جائے یا گھر سے کوئی ضروری پیغام آ جائے تو وہ بات کرتے ہی نہیں۔ اگر وہ دیکھیں کہ یہاں بات کرنا اب یعنی بالکل لازمی ہو چکا ہے، خاموش رہنا ناممکن ہے، تو وہ لکھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ لکھ کر بتائیں گے، گھر میں کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں چیز آپ نے کہیں رکھی تھی کہاں ہے، لکھ کر کریں گے، اشاروں سے کریں گے۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ضروری بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح اعتکاف کرنے والوں کی ایک اور غلطی کیا دیکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ بعض بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ دلہن کی طرح گھونگھٹ نکال کے رکھتے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ تو اعتکاف کوئی ایسا جرم تو نہیں ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، اس کو گھونگھٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے خیمے میں الگ رہے تاکہ وہ اس کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے، عبادت میں گزرے، ذکر اذکار میں گزرے، درود پڑھنے میں گزرے، تلاوت کلام میں پاک میں گزرے، اور اس طرح مسئلے مسائل جو ہے سننے سنانے میں گزرے۔ تو جو بہرحال ضروری بات ہے اس کے کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اتنا آتا ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ کسی ضروری کام سے آئیں، آپ سے بات کی، آپ نے جواب دیا اور پھر ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑا، باہر نہیں نکلے، مسجد کے دروازے تک چھوڑا ہے۔ تو ضروری اس طرح کی جو چیز ہے اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں۔ ساتویں غلطی جو اعتکاف کرنے والوں میں دیکھی ہے کہ اعتکاف کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب بس اپنے آپ کو مسجد میں رکھنا ہے، باقی کوئی خاص عبادت یا کوئی تلاوت کا اہتمام، دعا، ذکر اذکار، اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو ایک جگہ روک لینا، بس یہ یہ اعتکاف ہے۔ حالانکہ اعتکاف کا مطلب اگرچہ یہی ہے، اپنے آپ کو ایک جگہ پہ روکنا، لیکن اس اعتکاف کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کیوں اعتکاف بیٹھے ہیں؟ کہ دنیا سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے، دنیا کے امور سے لا تعلق ہو کر اللہ سے تعلق قائم کر سکے۔ اگلی غلطی جو اعتکاف کرنے والوں میں بعض بھائیوں میں نظر آتی ہے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نہانا، طواف اعتکاف کے دنوں میں نہانا جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اور تیل وغیرہ یعنی انسان کا صفائی ستھرائی حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اگر اعتکاف جو ہے یہ گرمیوں کا ہو، مثلا گرمیوں میں رمضان ہو، شدید گرمی ہو، تو روزانہ بھی آپ نہا سکتے ہیں۔ اس میں کم از کم ایک جمعہ آتا ہے، جمعہ والے دن بھی نہانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل الجمعہ واجب علی کل مسلم، اور یا بعد میں کل محتلم، کہ ہر نوجوان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ جمعہ کا غسل کرے۔ تو یہ بھی ایک غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ شاید ہمارے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کوئی صفائی ستھرائی کا کام نہیں کرنا ہے، نہانا نہیں ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ بھی اعتکاف کرنے والوں میں ایک غلطی دیکھی۔ اسی طرح ایک اور غلطی دیکھی ہے کہ اگر کوئی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے یعنی بہت سے لوگ کھانا لے کے آ رہے ہیں، ایک لے کے آ رہا ہے، دوسرا لے کے آ رہا ہے، تیسرا لے کے آ رہا ہے۔ تو حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی بھائی نے کھانا دینا ہے اعتکاف کرنے والوں کو تو وہ دوسروں کو بتا دے، ان کے گھر میں بھی اطلاع دے دے
کہ آج ان کی دعوت میں نے کرنا ہے، میں کھانا بھیجوں گا تاکہ کوئی اور نہ بھیجے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ دیکھا بعض جگہ پر، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کرنا ہوگا۔ یہ اعتکاف کرنے والے جو چند غلطیاں کرتے ہیں ان کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اسی کے اوپر ہم عمل کریں، اور اعتکاف کا جو ٹائم ہے اسے زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر گزاریں، آرام بھی کریں، کیونکہ یہ آخری 10 راتیں بہت ہی فضیلت والی ہیں۔ ساری رات عبادت میں گزارنی چاہیے یہ 10 کی 10 راتیں، اور دن کو کچھ آرام بھی کر لینا چاہیے تاکہ انسان دوبارہ ایک تازہ دم ہو کر یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو سکے، ایکٹیو ہو سکے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو اعتکاف کے متعلق عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی، اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔